کسی شخص کے لیے ایسی تقدیر سے فرار ممکن نہیں جسے الہی قضا کے قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ امام کا یہ کلام پہلے مرحلے میں تو ایک ثقافتی معاشرتی کلام ہے کہ جو فلسفی اور دینی تفکر سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ جب موت کی بات کرتے ہیں تو افعال کو مجہول صورت میں استعمال کرتے ہیں تاکہ موت کے حتمی ہونے اور اسے قبول کرنے میں انسان کے مجبور ہونے کا بتائیں۔ اگر آپ غور کریں کہ عاشورہ کا واقعہ کیوں پیش آیا، میری رائے میں اس کی زیادہ ذمہ داری اور اس گناہ کا زیادہ تر حصہ کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت واقع ہوئی خواص کے حصے میں آتا ہے۔ معاشرے کے اہم لوگ بعض حب دنیا، مقام و منصب، شہوت و شہرت کی بنا پر ظالمین کے ساتھ ہو گئے اور اہم کردار ادا کرتے رہے۔ کچھ ایسے تھے جو کہ غیر جانبدار بن گئے تھے۔ مسلم جو کہ امام علیہ السلام تک خبریں پہنچانے کا ذریعہ سوچ رہے ہیں تو آ کے گھر رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو آ کے بیٹے نے شہر کے گلی محلوں میں سنا ہے کہ جو کوئی مسلم کو دارالامارہ والوں کے حوالے کرے گا اسے 10,000 درہم انعام دیا جائے گا۔ وہ مسلم کو پہچانتا ہے لیکن مجبور ہے کہ صبر کرے تاکہ صبح ہو جائے۔ شہر مکہ اس واقعے کا گواہ بن رہا ہے کہ جو پہلے کبھی رونما نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام بیت اللہ کو ودا کر رہے ہیں جبکہ ابھی اعمال حج تمام نہیں ہوئے۔ بالآخر جب بعض افراد نے امام سے اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام مکہ میں رک جائیں، امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم اگر میں حشرات کے بل میں بھی چلا جاؤں بنی امیہ مجھے باہر لائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ خدا کی قسم میں اگر مکہ سے باہر ایک بالشت کے فاصلے پر بھی قتل کر دیا جاؤں تو میں اسے پسند کروں گا اس کی بجائے کہ ایک بالشت مکہ کے اندر قتل کر دیا جاؤں۔ لہٰذا امام کا مکہ سے نکل جانا ضروری تھا۔ نتیجہ کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قضاء قدر کے حدود میں شامل تھا۔ محمد ابن حنفیہ کو جو مکہ پہنچے ہیں انہوں نے امام کی سواری کی لگامیں پکڑی اور کوفہ جانے میں عجلت کرنے کی وجہ دریافت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ سے رخصت ہوا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، مجھے فرما رہے تھے، اے حسین چلو کہ خدا تعالیٰ نے اس طرح تقدیر لکھی ہے کہ وہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ جب امام علیہ السلام الہی تقدیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، در حقیقت اس موضوع میں پایا جانے والا عشق الہی بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس میں معاشرتی و علمی پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، عشق الہی اصلی سبب تھا جو کہ اس قیام کی تحریک میں امام کے اصل جذبے کو بیان کر رہا تھا۔ تاہم یہاں میں اس نقطے پر تاکید کروں گا، جیسا کہ ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ بزرگ عرفا کے روحانی حالات کچھ اسی طرح کے ہوتے تھے، لہٰذا دنیا اور روحانی حالات میں جو کچھ ہے ان کا رابطہ ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی روحانی اعمال کے نتائج دنیاوی اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ امام حسین خدا کے راستے میں قدم اٹھاتے ہیں اور امر خدا کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مختار تھے، یعنی خداوند متعال نے ان کے لیے ایسا انتخاب کیا تھا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ امام جنگ کے تمام پہلوؤں کو سمجھ چکے تھے، جنگ کے طرفین کی قوت اور عسکری طاقت سے آگاہ تھے اور اس کے نتائج سے بخوبی واقف تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ایسی رہبری اور سپہ سالاری کے منصب پر تھے جو بہت مختلف تھا۔ امام ایک الگ ہی بصیرت اور تہذیب کے مالک تھے، اسی لیے ایسی پیش بینی اور مستقبل پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ محمد ابن حنفیہ یہ بات سن کر بہت غمگین ہو گئے اور گریہ کرنے لگے۔ پھر اہل بیت کی خواتین کو اپنے ہمراہ لے جانے کا سبب امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تقدیر الہی یہ ہے کہ بانوان قید کی جائیں۔
جب امام علیہ السلام مکہ سے نکلے تو بعض لوگوں نے آپ سے کہا کس طرح ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام قیام کریں جبکہ آپ علیہ السلام کے حرم ہمراہ ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ امام علیہ السلام وہ مشہور جملہ زباں پر جاری فرماتے ہیں، مشیت خدا ہے مجھے مقتول اور انہیں اسیر دیکھے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین صلاۃ وسلام علیہ کی تحریک میں جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں، شوہر کو اس کی بیوی کے سامنے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے کا ہونا، بڑے بوڑھے کا ہونا بتاتا ہے کہ یہ قیام اور یہ تحریک ایسی تحریک ہے جو گہری جڑیں رکھنے والی، اقتدار پر مبنی ہے، حق و حقیقت پر مبنی، اصولوں پر استوار ہے۔ کوفے میں توآ کا گھر ایک بڑی خیانت کی جگہ بنا دیا جاتا ہے۔ محمد ابن اشعث 70 سپاہیوں کے ساتھ اس کا محاصرہ کر لیتا ہے۔ غیر عادلانہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل غراتے ہوئے شیر کی مانند شجاعت و بہادری کے ساتھ مسلسل لڑتے ہیں اور سخت مقابلہ کرتے ہیں۔ محمد ابن اشعث مسلم کو آواز دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بات کرے۔ کہتا ہے مسلم تم امان میں ہو، بلا وجہ خود کو مرنے کے لیے آمادہ نہ کرو، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا۔ اسی لیے جب اشعث نے مسلم سے مقابلے کے لیے تازہ دم فوج کی درخواست کی جبکہ مسلم یکو تنہا لڑ رہے تھے، اشعث نے ابن زیاد کو پیغام دیا، کیا تم فکر کر رہے ہو کہ تم نے مجھے کوفہ کے کسی پرچون فروش یا ہیرا کے کسی عجمی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اے امیر، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے مجھے چیر پھاڑ دینے والے شیر اور برہنہ تلوار سے مقابلہ کرنے کو بھیجا ہے کہ یہ تلوار غالب پہلوان اور بہترین خاندان کے مرد کے ہاتھ میں ہے۔ جب مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے اور سارے یار و مددگار چلے گئے، یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ وہ شہر جس نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی اب ایک اشارے کی بنا پر مسلم کو اکیلا چھوڑ کر بے یار و مددگار چلے گئے۔ مسلم کی جو گرفتاری ہوئی وہ اصل میں طوع کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ پورے شہر میں عبداللہ ابن زیاد کے چھپے ہوئے سپاہیوں میں سے تھا۔ يعني المجتمع الكوفي اشعث کے سپاہی بھی اس کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ اس نے مسلم کو ایک گھوڑا دیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اچانک سپاہیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور حملہ کیا اور ان سے تلوار چھین لی۔ جناب مسلم پرنم آنکھوں کے ساتھ زمزمہ کر رہے تھے، یہ خیانت کی ابتدا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل اور اموی حکومت کے افواج کے درمیان لڑائی اس وقت ختم ہوئی جب انہوں نے امان دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے امان دی، لیکن جب قصر میں پہنچے تو اموی حکومت نے اپنے امان کے وعدے کو پورا نہ کیا۔ اگر کوفی میدان میں آ گئے ہوتے، اگر اصحاب و یاور خود ہی خواہی نہ کرتے، ساتھ دیتے، اگر وہ خاص لوگ جو حمایت کرنے کا فریضہ رکھتے تھے حمایت کرتے، تو ہو سکتا تھا کہ حالات کچھ اور ہی رخ اختیار کرتے۔ عبید اللہ ابن زیاد سامنے آیا اور مسلم کی طرف رخ کر کے کہتا ہے تیرے جیسے مرد کو ان حالات پر گریہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم اپنے لیے گریہ نہیں کر رہا اور قتل ہونے سے بھی نہیں گھبراتا، میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ مسلم سے پوچھتے ہیں
کہ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہا بلکہ امام پر گریہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ مسلم نے اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ کوفہ میں ہر طرف سے آمادگی ہے۔ کوفی آپ علیہ السلام کے استقبال اور مدد کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حقیقت برملا ہو چکی تھی، جیسا وہ کوفہ کے بارے میں خیال کر رہے تھے ایسا نہیں ہے۔ ابن زیاد کے آنے سے سارے حالات و واقعات پلٹ گئے ہیں۔ بہت سے کوفی بے وفائی کر گئے، عقب نشینی کرتے ہوئے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا اور جناب مسلم شہید کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام شہادت کی خبر کو سنیں گے تو کیا اس واقعے کی بنا پر امام واپس چلے جائیں گے؟ غرض یہ کہ اگر امام واپس چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ آج اس دور میں جب میں اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بے وفائی کی، اور ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ منتظر ہوتے کہ جو ہی امام پہنچیں تو وہ خود کو امام تک پہنچاتے اور امام کی نصرت کرتے۔ مسلم کی شہادت اور شہر پر عبید اللہ ابن زیاد کا تسلط اس بات کی دلیل نہیں کہ امام اس بنا پر واپس چلے جائیں۔ جناب مسلم بنی امیہ والوں کی جو پہچان رکھتے ہیں، کہتے ہیں ابن اشعث میں جانتا ہوں کہ ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا، کسی وفد کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجو تاکہ وہ انہیں اطلاع دے کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ نیز وہ امام علیہ السلام سے کہیں اپنے اہل بیت کے ہمراہ اس راستے سے واپس چلے جائیں۔ کوفے والوں نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ بولنے والوں کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ قصر پہنچنے کے بعد ابن زیاد نے اشعث کی سرزنش اور تحقیر کی کہ اس نے مسلم کو کیوں امان دیے ہے۔ مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے زمین پر پھینک دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ ابن عقیل نے شہادت سے پہلے پیغمبر و آل پیغمبر پر درود بھیجا اور کہا خدایا تم خود ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو جنہوں نے جھوٹ بولا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔